اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے کورس 2 صفحہ 4 اشارہ ڈی کی کلاس میں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پہلے پارے کے جو ہے 4 جز ہیں اور ہم اس وقت پہلا جز جو ہے اس کا پڑھتے ہیں، اور اس میں 5 صفحات ہیں جن کو ہم نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یوں رکھا کہ پہلا جو ہے انگوٹھے پر اور 5واں جو ہے چھوٹی انگلی پر، اور یہ اشارے کچھ یوں ہیں: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے تھے: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخ۔ تیسرے صفحے کے اشارے تھے: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آپ میں سے کوئی پلیز ان سب کو دہرا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے صفحے کے اشارے: اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت اور متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے: کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بے وقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے: آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آئیے ان کے مختصر اشارے بھی دیکھ لیں۔ پہلے صفحے کے تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کی کافرین، منافقین، فسادی دو۔ تیسرے صفحے کی آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ جی ان کو بھی دہرا دیجیے۔ تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ تو اب چلتے ہیں چوتھے صفحے کی طرف۔ چوتھے صفحے کے اشارے کچھ یوں ہیں: وعید و بشارت، دوسرا اشارہ مچھر کی مثال، تیسرا اشارہ گمراہ کون، چوتھا اشارہ کفر کیسے۔ ان کو بھی انگلیوں پر رکھ کے دیکھتے ہیں۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ جی اس کو ایک بار دہرا دیجیے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور مختصر ہم یوں کہیں گے: وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ جی وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ گڈ۔ تو ہم نے یہ 3 اشارے پڑھ لیے تھے، تو آپ جو ہے ان کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں ریفرنس۔ پہلا اشارہ وعید و بشارت، اس کی آیت تھی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور دوسرا اشارہ جو ہے مچھر کی مثال آیت تھی: ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودا، اور تیسرے جو ہے اشارہ گمراہ کون کی آیت تھی: الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور چوتھا اشارہ کفر کیسے کی آیت ہے: کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا۔ تو آئیے چوتھا اشارہ ہم نے پڑھنا ہے، وہ ہے کفر کیسے۔ پچھلی آیتوں سے اس کا اشارے کا تعلق یوں ہے کہ گزشتہ آیات میں قرآن کی دعوت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اسی کی عبادت کرنے کا حکم دیا۔ اب اللہ تعالیٰ انہی چیزوں کو مختلف اسلوب و انداز میں بیان کرتا۔ تو آئیے آج کی آیت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ میں سے کوئی کائنڈلی اس کی تلاوت ایک بار فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ جزاک اللہ۔ آئیے اسباق کو دیکھتے ہیں ان آیتوں کے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے ضرورت کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھی عطا کی ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح جانتا ہے۔ تو آئیے الفاظ کو پہچانتے ہیں۔ کیفا، کیفا یہ جو ہے اسم ہے، یہ اصل میں اس میں استفہام کہلاتے ہیں، یعنی سوالیہ جو الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ اسماء استفہام، یہ کیفا بھی ان میں سے ایک ہے۔ تکفرونا، تا سے پتہ چلا مضارع کا کوئی فعل ہے، واو نون سے پتہ چلا جمع، تو یہ تا اور واو نون کو ہٹائیں، کا فا را، تین حرف، کفرا، یہ تو ہمارا پہچانا ہوا ہے کہ یہ تو تین حرفی جو ہے ثلاثی مجرد ہے، فعل ہے ماضی کا۔ بی جو ہے یہ حرف ہے، حرف جارہ ہے، اللہ اس میں جلالہ ہے، واہ یہ بھی حرف ہے، یہ حرف جارہ بھی ہوتا ہے اور عطف جوڑنے کے کام میں بھی آتا ہے۔ کن تم، تم نے ہمیں بتایا یہ کوئی ٹیبل سے آنے والا فعل ہے۔ کانا، کانا، کانو، کنتا، کنتو، کنتم، یہ وہ کنتم ٹیبل والا ہے جو کانا کے ماضی کے ٹیبل سے آ رہا ہے۔ امواتن، دو زبر نے بتایا یہ کوئی اسم ہے۔ فا جو ہے یہ حرف ہوتا ہے، احیا جو ہے یہ فعل ہے، یہ ہم دیکھیں گے کہ احیا کون سا فعل ہے۔ کم یہ ضمیر اسم ہے، کا کما کم، سما جو ہے یہ حرف ہے۔ یمیتو، یمیتو یا سے پتہ چلا کہ یہ مضارع کا کوئی فعل ہے، اور یا کے علاوہ بھی دیکھیں تا جو آ رہا ہے یمیتو، یہ تا جو ہے یہ بھی ٹیبل میں ماضی کی نشانی ہے، فعلت، جعلت وغیرہ، تو یہ کوئی جو ہے کیا ہے فعل ہے۔ کم جو ہے یہ اسم ہے، ضمیر ہے کم، کا کما کم، سما جو ہے یہ کیا ہے حرف ہے۔ یوحی، یوحی یا سے پتہ چلا علامت مضارع کو یہ فعل ہے۔ کم جو ہے یہ وہی ضمیر تیسری بار آ رہی ہے، سما یہ بھی دوسری دفعہ آ رہا ہے، حرف ہے۔ ایلا، ایلا جو ہے یہ ہم نے حرف جارہ اسی میں ساتھ پڑھے تھے، بی، فی، علا، علا وغیرہ یہ ان میں سے ہیں، اور یہ ہی جو ہے یہ ضمیر ہے۔ ترجعون، یہ تا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیا ہے مضارع کا، واو نون سے پتہ چل رہا ہے کیا ہے فعل ہے۔ ترجع، یہ دیکھیں پیش آ گیا، ترجعون پیش آئے اور تین حرفیوں، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے مضارع، یہ دیکھیں زبر آ رہا ہے دوسرے کلمے پہ، تو وہ مضارع کا فعل مجہول ہوتا ہے، فعل مجہول۔ تو آئیے دیکھیں گے، ہوا اسم ہے یعنی جو ضمیر ہے، الذی یہ اس میں مفعولہ واحد ہے، الذین اس کا جمع ہوتا ہے، خلقہ یہ دیکھیں خا لام کاف تینوں پہ زبر، ماضی کے فعل کی پہچان، لا جو ہے یہ حرف ہے، کن جو ہے ضمیر پہلے ہم نے دیکھ لیا، ما یہاں پہ بطور اسم آ رہا ہے، فی جو ہے حرف ہے، یہ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا، ساتھ جو حرف جارہ ان میں فی بھی تھا۔ الارض الف لام سے پتہ چلا کیا ہے اسم ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے مؤنث ہے۔ جمیعاً یہ دو زبر نے بتا دیا اسم ہے۔ ثم یہ کیا ہے حرف ہے۔ استوا، استوا جو ہے یہ الف شروع میں جو آ گیا، یہ اس سے ہمیں کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی یہ جو ہے فعل ہوگا۔ الا جو ہے یہ کیا ہے وہی ہے، الا اور الا یعنی حرف جارہ جو السماء الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، اور یہ کیا مؤنث کا اسم ہے، جیسے الارض جیسے السماء۔ فا جو ہے وہ حرف ہے۔ سوا، سوا جو ہے یہ بھی اسم نہیں ہے فعل ہے، اسے ہم دیکھیں گے۔ ہننا یہ جو ہے ضمیر ہے غائب کی جمع کی، ہننا تو یہ اسم ہوتی ہیں ساری ضمائر۔ سبھا، سبھا جو ہے یہ عدد ہے، عدد جتنے ہوتے ہیں وہ سب اسماء ہوتے ہیں۔ سماوات یہ جو ہے سماوات دیکھیے کیا ہے اسم ہے، اور جمع کیا ہے کیونکہ الف تاریخ جو مؤنث کی نہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا السما مؤنث ہے، تو وہاں ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی تھی، لیکن یہ سماوات سے پتہ چلا ہاں یہ مؤنث ہے، تو اس لیے الف تا سے اس کی جمع۔ وا جو ہے حرف ہے، ہوا جو ہے یہ ضمیر ہے، بی جو ہے حرف ہے۔ کلی، کلی جو ہے یہ یاد رکھ لیجئے یہ اسم ہے۔ شیئن دو زیر سے پتہ چلا اسم ہے۔ علیم دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے۔ تو آئیے حروف ہم نے اور الفاظ پہ چھان لیے، اب چلتے ہیں ترجمہ اور شرح کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیف کیسے، تکفرون تم سب جو ہے انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وا اور
کن تم حالانکہ تم امواتن بے جان تھے، پس احیاکم اس نے زندہ کیا، ثم پھر یمیت وہ موت دے گا کم تمہیں، ثم پھر یوحی وہ زندہ کرے گا کم تمہیں، ثم پھر الیہ اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ تو آئیے نئے الفاظ دیکھتے ہیں۔ تکفرون کیفا یہ نیا ہے، اس کا ایک جو ہے ہم کیا کریں گے، ایک فکرہ بنا لیں گے۔ کیف تکفرون باللہ، کیف تکفرون باللہ، آگے اموات احیا دونوں نئے لفظ ہیں، ان کے لیے بھی ایک فکرہ بنائیے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، یمیتکم اور یحییکم جو ہے نئے الفاظ ہیں، ان کے لیے بھی فکرہ بنا لیجئے۔ ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، یحیی دوبارہ زندہ کرے گا، یمیتو مردہ کرے گا، ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ آئیے اس کے شرح کی طرف جاتے ہیں۔ ترجعون الہ راجعون، یہ وزن پہ ترجمہ۔ ہم خاک تھے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا احیاکم کا کی شرح ہے ہم خاک تھے، اللہ نے ہمیں زندگی عطا کی۔ عربی زبان میں ہر اس چیز کو میت کہتے ہیں جس میں جان ہو، یعنی مری۔ ثم یمیتکم، صرف اللہ جانتا ہے ہم کب اور کیسے مریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے لذتوں کو کاٹنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہو۔ ہم اللہ کا ثم یمیتکم ثم یحییکم کی تشریح ہے، ہم اللہ کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، ہمیں اللہ کے پاس واپس لوٹنا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اسی لیے ہم لاپرواہی نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پہ آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی پلیز اسے ترجمے کے ساتھ ایک بار بتا دیں۔ بسم اللہ جی الرحمن الرحیم۔ کیفا کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، باللہ اللہ کا، وکنتم حالانکہ تم تھے، امواتن بے جان یعنی مردہ، فاحیاکم پھر اس نے زندہ کیا تمہیں، ثم پھر یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں، ثم پھر یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں یعنی دوبارہ، ثم پھر الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ جزاک اللہ سسٹر۔ صدق آئیے اللہ اگلی بسم اللہ۔ ہوا وہی الذی ہے جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو کچھ فی میں الارض زمین جو کچھ زمین میں ہے اسے جمیعاً سب کچھ، ثم پھر استوا متوجہ ہوا، فعل یہ استوا متوجہ ہوا الی طرف السماء آسمان، فسوہن پس اس نے کر دیا برابر، سوہن برابر، سبا سات، سماوات آسمان، یعنی آسمان کی طرف متوجہ ہو رہا، اسے سات آسمانوں میں برابر تقسیم کر دیا۔ اور ہوا وہ بکلی ہر شیء چیز کو علیم جاننے والا ہے۔ تو اس میں آنے والے نئے الفاظ کو لے لیتے ہیں۔ نئے الفاظ میں ہے جمیعاً، تو اس کو ہم جمیعاً کہہ کے ایک فکرہ بنا لیتے ہیں۔ استوا نیا ہے تو اس کے لیے پورا فکرہ بنائیے۔ ثم استوى إلى السماء ثم استوى إلى السماء، آگے سوہن اور سبا دونوں نئے لفظ ہیں، ان کے لیے فکرہ لیجئے۔ فسوہن سبع سماوات، فسوہن سبع سماوات، اور بکلی اور شیء نئے لفظ ہیں، ان کے لیے فکرہ لیجئے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ تو آئیے شرح کی طرف چلتے ہیں۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا کا
مطلب ہے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے زمین کو بنایا اور پھر اس پر ہماری ضرورت کی ہر چیز پیدا کی. ہمیں خوب محبت کے ساتھ اس کا شکر ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے خاص ہمارے لیے تمام چیزیں مناسب انداز میں پیدا کی. سوچے کہ اگر مثال کے طور پر سیب یا سنترے ملی میٹر سائز کے ہوتے تو ہم انہیں کھا بھی نہیں سکتے، اور بہت بڑے پہاڑ جیسے ہوتے تو ہم انہیں کھا نہیں سکتے تھے. اللہ تعالیٰ نے وسیع آسمان بنایا جس میں کروڑوں ستارے ہیں اور اس کے اوپر 6 آسمان یعنی پورے 7. اس ٹکڑے پر غور کیجیے تاکہ اللہ کی عظمت و ہیبت کا کچھ احساس ہو. وہ بھی کلی شین علیم کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کی ہر حرکت اور ہر خیال سے واقف ہے. اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی برائے کرم سے اجماع کے ساتھ پڑھے. هو الذی، وہی جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما فی الارض جو زمین میں ہے جمیعاً سب کچھ، ثم استوی پھر متوجہ ہوا الی طرف السماء آسمان کے، فسواہن پھر اس نے برابر کر دیا انہیں، 7 سماوات 7 آسمان، وہوا اور وہ بکل شیء ہر چیز کو علیم جاننے والا ہے. جزاک اللہ سسٹر. آئیے چلتے ہیں ترجمے کی طرف. تم کس طرح اللہ کا کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. اسباق کی طرف چلتے ہیں. ان دونوں آیتوں سے اسباق یہ ملے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا سب کچھ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آرام دہ زندگی گزارنے کے لیے زندگی کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی نے عطا کی ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، یہاں تک کہ ہمارے خیالات اور سوچ کو اور ہمارے اعمال کو وہ اچھی طرح جانتا ہے. آئیے یہاں پہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنے ایمان میں زیادتی کی نیت سے تیری مخلوقات میں غور کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے دلوں کو اپنی عظمت سے بھر دے، موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق، اور پلان بنائے انشاءاللہ میں آسمان و زمین کے پیدا کیے جانے پر غور و فکر کروں گا. اسماء دیکھیے، میت واحد جمع اموات، ارض واحد اراضی جمع، سما واحد سماوات جمع، شیء واحد اشیاء کی جمع. 3 حرفی صحت مند افعال دیکھ لیجئے. کفرا یکفر اکفر کافر مغفور کفر. کافارا جو اس کے جو ہے کیا ہوئے مادہ کے حروف اور باب ناصب. رجع یرجع ارج، راجع ڈیش رجوع، راجن اینڈ جو اس کے مادہ کے حروف باب ضرب. خلقہ یخلق اخلق خالق مخلوق خلق، خا لام کاف اس کے مادہ کے حروف باب ناصب. تو کفرا کا ٹیبل ہمارے پاس ہے، تو آئیے اس سے ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں. کفرا کفرو کفرتا کفرتو کفرتم کفرنا کفر. یکفرو یکفرون تکفرو اکفرو تکفرون یکفرو تکفرو اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافر مکفور کفر. کافارا اس کے مدہ کے حروف ہے، باب کیا ہے نصرہ ہوا. اگلا ہے رجا. جی آپ میں سے کوئی اس ٹیبل کو دہرا دے. رجا سسٹر رجا پڑھیں آپ. رجا رجاؤ رجعت رجعت رجعتم رجعنا رجعت. یرجعو یرجعونات، ترجعو ارجعو ترجعونا نرجعو ہیا ترجعو. ارجع ارجعو لا ترجع لا ترجعو راجعون مرجوعن رجوعن. رجعون اور رجوع دو اس کے مصدر ہیں. رجعون رجوعن. یہ تعبیر یہ باب ہے داربا اور مادہ را جیم عین. رجع یرجع رجا ارجع یرجع مرجوع رجوع اور رجوع. اگلا ہے خلقہ. جی سسٹر رضوانہ آپ پڑھ رہی تھی، اسے پورا کر لیجیے. خالق اس نے پیدا کیا، خلقو ان سب نے پیدا کیا، خلقتا آپ نے پیدا کیا، خلقتو میں نے پیدا کیا، خلقتم آپ سب نے پیدا کیا، خلقنا ہم سب نے پیدا کیا،
खलकत उस औरत ने पैदा किया, यखलुकु वो पैदा करता है, यखलुकूना वो सब पैदा करते हैं, तखलुकु वो आप पैदा करते हैं, अखलुकु मैं पैदा करता हूँ, तखलुकूना आप सब पैदा करते हैं, नखलुकु हम सब पैदा करते हैं, तखलुकु वो औरत पैदा करती है, उखलुक पैदा कर, उखलुकु पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकु मत पैदा करो, खालिकुन पैदा करने वाला, मखलूकुन किसको पैदा किया गया, खलकुन पैदा करना। 6 चाबियां, खालका, यखलुकु, उखलुक, खालिकुन, मखलूकुन, खलकुन, और खा लाम और काफ मादा है और बाब नासरा। जज़ाकल्लाह। तो आइए कमजोर अफाल इसमें देखते हैं वहां वादा के पैटर्न पे 3 हफ्ते। काना यकूनु कुन, काइन डैश कौन। काना में रूट लेटर नहीं पता चलते क्योंकि अलिफ आ गया, तो हम मुदारे में देखेंगे अलिफ किसकी जगह आया है, वाव की जगह, तो रूट लेटर में काफ वाव नून, और बाब जो है ये काला जो कि बाबे नसरा के पैटर्न पे है। तो इसका टेबल है काना कानू कुंता कुंतु कुंतुम कुन्ना कानन, यकूनु यकूनुना तकूनु अकूनु तकूनुना नकूनु तकूनु, कुन कूनु ला तकुन ला तकुनु, काइनुन डैश कौन। 6 चाबियां, काना यकूनु कुन, काइन डैश कौन, मादा करूं का वाउन बाब नसर। तो ये हमारा पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आइए ग्रामर की तरफ चलते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और कुरान समझे आसान तरीके से कोर्स 2 सफ़ा 4 इशारा जी की क्लास में खुश आमदीद। इसमें हम अफ़ाल का इयादा कर रहे हैं, तो आइए चलते हैं। हमने आज जो है सामिया, वहाबा और वादा के अफ़ाल जो है दोहराने हैं। इससे पहले अब तक हम फतहा, नसरा, दराब के अफ़ाल जो है दोहरा चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम कमजोर हरूफ को लेंगे जो 3 है। कौन से हैं? हाँ जी, कौन से हैं 3 कमजोर हरफ? या वाव वाव या अलिफ। वाव या अलिफ। चलिए, जिसमें ये आए वो कमजोर हो जाता है। फिर जैसे वहाबा में वाव आया वो कमजोर हो गया, वादा में वाव आया वो कमजोर हो गया, काला में अलिफ आया कमजोर हो गया, हदा में या आई कमजोर होगा, बशिया में या आई कमजोर होगा। आइए कमजोर अफाल के बारे में हमें 3 बातें। पहली ये है कि इनके बाब जो हैं वो फतहा, नसरा, दराबा, समिया की तरह बनते हैं। जैसे फतहा यफ्तहु, नसरा यंसुरु, दराबा यदरिबु, समिया यस्मउ, वहाबा याहिबु, वादा याइदु, काला यकुलु, उनके भी इसी तरह बाब बनते हैं, इसी स्टाइल पर इनके बाब बनते हैं। दूसरा, ये कमजोर हरफ वाले अफाल थक जाते हैं, कमजोर होते हैं ना, तो इसलिए क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। या तो ये गायब हो जाते हैं या फिर अपनी जगह एक दूसरे से बदल लेते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं। मसलन वाव जब थकता है तो या तो गायब हो जाता है या उसकी जगह या और अलिफ आ जाती है, या जब थकता है तो उसकी जगह वाव या अलिफ आ जाते हैं, या गायब हो जाता है, या अलिफ जब थकता है अलिफ गायब होता है या उसकी जगह वाव। ये दरमियान में जो एक छोटा सा हमजा लिखा हुआ है ना, ये कमजोर नहीं है, ये इनका साथी है। ये छोटा सा गुना सा है, तो इसको ये गोद में लिए फिरते हैं, तो इसलिए ये इनके साथ में, इनके साथ खुश रहता है, तो ये जो है इनका साथ देता है, इसलिए इसको यहाँ। तो आइए हमें जो है इनके एक दूसरे की मदद करने से, टीम वर्क में काम करने से सबक लेना चाहिए। तीसरी बात जो आपने अहम याद रखनी है कमजोर अफाल के बारे में, वो ये है कि जब भी आप माजी का फेल देखें तो याद रखें अगर कमजोर हरफ अलिफ नजर आए तो समझ जाए। क्या समझ जाए? ये बदली हुई हालत है, जो असल में या तो वाव है या या है। अलिफ जो है वो मादे का हरफ नहीं होता, ये हमेशा वाव या की जगह आया। मसलन हमने काला में अलिफ देखा तो ये अलिफ जो वाव की जगह आया है, दा में अलिफ है ये भी वाव की जगह आया, कादा को देखें अलिफ है ये या की जगह आया, ज्यादा में अलिफ या, ये कैसे पता चलेगा कि ये वाव की जगह है या? इसके लिए हम डिक्शनरी से इसके मादा के असली हरूफ देखते हैं। मादा के हरफ जब हमने काला के लिए देखे डिक्शनरी में तो वो काफ वाव नाम लिखा मिला, इसका मतलब यहाँ पे अलिफ वाव मिले। दा के दाल पेन वाव मिले तो इसका मतलब दा का अलिफ वाव की जगह आया है। कादा के जब हमने देखे
روٹ لیٹر ڈکشنری میں کاف یا دال ملے، اس کا مطلب قاعدہ کا الف یا کی جگہ ہے، اور زیادہ میں جو ہے زا یا دال کے ہوتے، تو اس لیے جو ہے یہ یا کی۔ تو ہمیں تین طرح سے پتہ چلتا ہے کہ الف یا کی جگہ آیا یا واو۔ پہلی بات جب ہم ڈکشنری میں جا کے اس کے معنی کے حروف تلاش کرتے ہیں تو ڈکشنری بتا کہ یہ الف واو کی جگہ یہ الف یا۔ دوسرا یہ کہ کوئی میں جب پڑھاتا ہے ٹیچر بتاتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا تھا، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے، استاد سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ الف جو ہے واو کی جگہ آ رہا ہے، یہ الف یا کی جگہ۔ تیسرا یہ ہے کہ جب آپ مطالعہ کرتے پڑھتے ہیں اپنے درسی کتب کو تو وہاں پہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ جی کالا میں یہ واو جو ہے آ رہا ہے، اور دا میں یہ واو آ رہا ہے الف کی جگہ، اور قادا میں یا ہے، زادہ میں الف کی جگہ یا۔ ان تین طریقوں سے آپ کو پتہ چلتا۔ تو ہم نے صحت مند افعال سیکھے تھے کیا؟ فتح، نصارہ، درابہ، سامیہ، اور کمزور میں ہم نے سیکھا تھا وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، دامدہ، اور یکساں افعالوں میں ہم نے سیکھا تھا زنہ، دلہ، اور حمزہ والوں میں امرا، سالہ، کا۔ تو یہ یاد رکھیں فتح پہ آنے والے یہ جو صحت مند افعال ہیں، فتح، نصارہ، درابہ، سامیہ والے، یہ 9000 بار قرآن میں، اور کمزور بھی 9000 ہے، جو یکساں والے 1300 بار۔ اس کا مطلب یہ ہوا صحت مند میں سے ہر قرآن کی سطر میں کم از کم ایک آ رہا ہو، اور کمزور میں سے بھی ایک آ رہا ہوتا ہے، جبکہ یکساں حروف والے جو ہے ہر صفحے میں صرف 2 آتے ہیں۔ تو آئیے یہ آپ میں سے کوئی کائنڈلی اس کو جو ہے دوہرا دیں۔ جی جی سسٹر رضوانہ آپ دہرائیے، پچھلی بار انہوں نے دوہرا لیا تھا۔ قرآن کھولو گے، قرآن کھولو فاتحہ تو اللہ کی مدد آئے گی ناصرہ، ورنہ مار پڑے گی داربا، اس لیے سنو سامعہ۔ اور کمزور میں اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ، وعدہ سے وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا، اور زیادہ سے زیادہ۔ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اور ہدایت سے ہدا، اور اچھا گمان رکھو اور ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمان سے زنہ اور بھٹکنے سے دلہ۔ آئیے اس کو ایک بار پھر دوہرا لیتے ہیں۔ صحت مند کیا ہے؟ قرآن کھولو گے فتح، اللہ کی مدد آئے گی نصرہ، ورنہ مار پڑے گی دربہ، اس لیے سن لو سمعہ۔ تو فتح، نصرہ، دربہ، سمعہ یہ صحت مند ہے۔ کمزور کے لیے ہم نے 3 جملے سیکھے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، دینے سے وہابہ اس نے دیا، وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، کہا سے کالا اس نے کہا، زیادہ سے زیادہ اس نے بڑھایا، اس نے زیادہ کیا۔ اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا سے دعا اس نے دعا کی، ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی، اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے، گمان سے زنہ اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے دلہ وہ بھٹکا، اور حمزہ والے جو ہے ہمارا آلہ، سالہ اور کرا، یہ 3 ہیں جو حمزہ۔ تو آئیے اب ہے باب کے کوڈ۔ یہ اکثر لوگ جو ہے اس میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، یہ کوڈ کیا بلا ہے اور کوڈ کا کیا مطلب۔ گرامر میں اور ڈکشنری میں پورے باب کا نام نہیں لکھا جاتا، ایک علامت لکھ دی جاتی ہے جو اس کا کوڈ کہلاتا ہے۔ مثلا فتح پورا لکھنے کے جگہ فا لکھ دیتے ہیں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ فتح کا جو ہے کوئی فعل ہے۔ نصرہ لکھنے کی جگہ نون لکھ دیتے ہیں، دربہ پورا لکھنے کی بجائے داد لکھ دیتے ہیں، سمیہ لکھنے کی بجائے سین۔ تو یہ فا، نون، داد، سین ہمیں ان بابوں کے نام کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کے کوڈ ہیں، پورا نام لکھنے کی بجائے یہ۔ اسی طرح یہ جو مزید اس کے کمزور افعال ہے نا، ان کا جو باب کا کوڈ ہوتا ہے وہ ایک کی بجائے 2 حرف سے ظاہر کیا، ایک حرف سے جو ہے وہ صحت مند کے جو ہے ظاہر ہوتے ہیں، فا، نون، داد، سین۔ اسی طرح آگے کاف اور ہا 2 اور ہیں، وہ آپ آگے کی اسی 4 میں سیکھیں۔ یہ جو 2 حرفی ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں؟ یہ کمزور کی ہوتی ہے ان کا کوڈ۔ مثلا وہابہ کی جگہ اس کے واو ہار کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اسی طرح وعدہ پورا لکھنے کی جگہ واعین سے ظاہر کرتے ہیں، کالا پورا لکھنے کی بجائے کاف الف سے
زیادہ لکھنے کی جگہ زال الف، شاء لکھنے کی بجائے شین الف، دا لکھنے کی بجائے دال عین، ادا کی بجائے ہا دال، رادیہ لکھنے کی بجائے را دا، زنہ لکھنے کی بجائے زواد نون، اور دلہ لکھنے کی بجائے داد لا۔ یہ کیا ہے؟ یکساں حروف اور جو ہے کمزور یکساں افعال اور کمزور افعال کا کوڈ دو دو حرفی ہوتا ہے، اور وہ دو حرف اس کے باب کے پہلے حروف ہوتے ہیں۔ مثلا وہابہ ایک باب ہے تو وہ واو ہے، وعدہ ایک دوسرا باب ہے تو وہ واو عین سے ظاہر کرتے ہیں، کالا ایک اور باب ہے وہ کاف الف سے ظاہر، زادہ جو ہے وہ دال الف سے ہے، شا شین عین سے، دا دال عین سے، ادا کو ہا دال سے، ددیا کو را دال سے، زندہ کو زان سے۔ یہ تو ہوگی کچھ۔ اب ایک اور کام کی بات ہے، اس کو بھی یہیں پہ سمجھ لیجیے۔ دیکھیں فتح فا ہے، اس کے سامنے وہابہ لکھا، اس کا مطلب یہ وہابہ جو ہے یہ اس کے ٹیبل فتحہ کے پیٹرن پہ بنتے ہیں۔ اسی طرح دیکھیں کالا دا زنا، یہ تینوں جو ہیں یہ نون نصرہ کے سامنے لکھے ہوئے، اس کا مطلب ہے کالا دا زنا کے جو ٹیبل بنیں گے وہ نصرہ کے پیٹرن پہ بنیں گے۔ اسی طرح وعدہ اور زادہ ہدا اور دلہ یہ جو ہے دربہ کے سامنے لکھے ہوئے، ان کے ٹیبل دربہ کے پیٹرن پہ بنتے ہیں۔ شاہ اور ردیہ جو ہے وہ سمیہ کے پیٹرن پہ ٹیبل بنتے ہیں۔ تو یہ جو ہے ان کے سب باب ہیں۔ مین باب کیا ہے؟ وہ جو ایک علامت سے ہوتے ہیں، فا نون داد سین کاف را، یہ مین باب، اور یہ جو دوسرے ہیں یہ سب باب ہیں، یعنی یہ ان کے پیٹرن پہ بنتے ہیں کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ وہابہ کون سے پیٹرن پہ؟ فتح، کالا دا زنا نصرہ کے پیٹرن پہ، وعدہ زادہ ہدا دلہ یہ دربہ کے پیٹرن پہ آتے ہیں، شاہ اور ربیہ سمیہ کے پیٹرن پہ بنتے ہیں۔ یعنی ان یہ خود تو سب باب ہیں، ان باب میں پھر فردر جو ہے جو بھی افعال ان کے وزن پہ آئے گا وہ پھر ان مین جو ہے باب کے پیٹرن پہ جو ہے وہ بنیں گے۔ کیوں؟ ہم کمزور افعال میں آپ کو تین باتیں یاد کراتے ہیں۔ پہلی بات یہ یاد کراتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ جو ٹیبلز ہیں وہ یہ فتح نصرہ دربہ سمیہ کے اسٹائل پر آتے ہیں۔ وہ اسٹائل ہمیں یہ یہاں اس ٹیبل سے پتہ چلتی ہے کہ کون کون سا ہے۔ تو اس ٹیبل میں دو اہم باتیں، ایک تو یہ کہ کوڈز کیا ہیں، کیسے ہمیں پتہ چلے گا یہ کون سا ہے۔ یہ مین باب کا ہے تو ایک ایک حرفی ہوتا ہے، فا نون داد سے۔ اگر وہ کمزور ہے یا یکساں ہے تو ان کے دو دو حرفی ہوتے ہیں کوڈ۔ اور پھر یہ کوڈ جو ہے اس کے کس کس باب کے سامنے پڑے ہوئے ہیں، جس کے سامنے پڑے ہیں اس کا ٹیبل اس کے پیٹرن کا ہے۔ یہ دیکھیے وہابہ فتحہ کے پیٹرن پہ ہے، کالا دا زنہ جو ہے یہ نصرہ کے پیٹرن پہ ہے، وعدہ زادہ ہدا دلہ یہ دربہ۔ اب اس آگے چل کے آپ پڑھیں گے جو ہے وہ ادا اور یہ جو ہے سمیہ وہ جو ہے ردا وغیرہ وہ بھی اسی کے پیٹرن پہ آئیں گے سمیہ۔ تو ہم نے فتحہ کے وزن پہ آنے والے ابواب دہرا لیے تھے، نصرہ کے وزن پہ آنے والے کالا دا زنہ کے وزن پہ دہرا لیے۔ اب جو ہے دربہ کی باری ہے وہ بھی ہم نے کر لی، اب ہے سمیہ۔ تو آئیے سمیہ سے دیکھیں، بلکہ یہ سمیہ کے نہیں ہے، یہ تو دربہ کے ہی چل رہے ہیں۔ وعدہ یعدو اد، واعد موعود وعدہ، یہ اس کے کمزور افعال اب شروع ہو گئے۔ پہلے ہم نے جو اب تک دہرائے تھے نا، ہم نے فتحہ نصرہ دربہ کے جو ہے صحت مند جو ہے دہرائے تھے، اب یہ کمزور شروع ہو گئے۔ یہ دیکھیے پیچھے چلیے واپس، دربہ کے سامنے کون کون سا ہے؟ وعدہ ہے، زادہ ہدا دلہ۔ اب ہم وعدہ کے زادہ ہدا اور دلہ کے باب سے آنے والے افعال کی کچھ مشق کریں گے۔ وعدہ یعدو اد، واعد موعود وعدہ، تو یہ کیا ہے؟ وعدہ کے پیٹرن پہ ہے، اور وعدہ خود کس پیٹرن پہ آئے گا؟ ماضی سے مضارع کے اندر دیکھیے مضارع میں زید آ رہی ہے تو باب دربہ، وعدہ کس کے پیٹرن پہ؟ خود باب دربہ کے پیٹرن پہ۔ وجدہ یاجدو جد، واجد موجود وجود، اس میں دیکھیں ماضی میں درمیان والے پہ زبر، مضارع میں زیر، تو باب دربہ، اس کا مطلب یہ ہے تو سب باب وعدہ کا کمزور حرف ہونے کی وجہ، لیکن پیٹرن اس کا کیا ہے؟ دربہ کا ہے، کیونکہ یہ دربہ کے سامنے وعدہ کا سب باب ہے۔ وصلہ یاسلو سل، واصل موصول وصول، یہ بھی باب جو ہے وہ دربہ کے وزن پہ بنے گا، وعدہ کا سب باب ہے۔
کمزور ہونے کی وجہ سے. ولدا یالد لد والد مولود ولادت. وقع یقعی کی واقع مفعول وقع. تو اب آپ کی باری ہے، آپ میں سے کوئی ایک کائنڈلی ان جو ہے 6 چابیوں کو دہرا دے. وعدہ یعدو. ٹھیک ہے آپ پڑھیں نور. باری نہیں باری آپ آپ پڑھیں، میں لوگ کریں. ایک بار ایک بہن کر لیا کریں، دوسری بار دوسری کو پتا ہو کہ یہ اب میری باری ہے میں کر لوں. چلیے کوئی بھی اب آپ میں سے ایک پہلے جو بھی کرنا چاہے کر لیں، اگلا جو ہو بھی 6 چابی وہ دوسری بہن کر لیں. چلیں چلیے. وعدہ یعدو اد واعد موعود وعد. وجد یجد جد واجد موجود وجود. وصل یصل صل واصل موصول وصول. ولد یلد لد والد مولود ولادت. وقع یقی قی واقع موقع وقایت. گڈ. اچھا اب ہے سامیہ. دیکھیں سامیہ کا پیٹرن کیا تھا؟ سامیہ یسمع اسما سامع مسمون سمع. اور اسی کے ہوتا ہے شاہدہ یشہد اشہد شاہد مشہود شہادہ. اور اگلا دیکھیں آہدہ یاحد احد آہد مہود احد. تو ہمارے پاس جو ہے کون کون سے پیٹرن ہو گئے؟ جی اس کو دہرا دیجئے. جی سسٹر رضوانہ آپ کی باری ہے اس بار، آپ ان کو دہرائیں پھر ہم آگے چلیں. سامع یسمع اسما سامع مسموع سمع. شاہد یشہد اشہد شاہد مشہود شہادت. عائد یعد احد عاہد معہود عہد. گڈ. تو آئیے ہم نے فتح سے 6 پڑھے تھے. فتح فعلا جعلا یہ تو کسی ون کے ہیں، اور کسی 2 میں ہم نے 3 مزید پڑھے خدا ذہبا. نصرہ سے 4 تو ہم کسی ون سے پڑھ کے آئے تھے، نصرہ خلقہ عبدہ ذکرہ. اور باقی ہم نے یہاں کسی 2 میں سیکھے کون کون سے؟ شکرہ دخلہ حسدہ اکلا امارہ ترکہ اخذہ خالدہ رزقہ سجدہ سکانہ کفرہ شعرہ صدقہ فسقہ. ضربہ سے ہم نے 6 پڑھ لیے. ضربہ تو ہم نے صرف QC 1 میں 1 پڑھا تھا. اب دیکھیے اس کے وزن پہ اور کیا کیا آتا ہے. ضربہ رجع ظلمہ ملکہ کذبہ قدرہ. اور جو ہے سامیہ سے بھی ہم نے جو ہے وہ کچھ سیکھے. سامیہ عالمہ عاملہ حامدہ یہ ہم نے پہلے سیکھے تھے. یہاں پہ کیا ہے؟ خاسرہ اور شاہدہ اور آہدہ جو ہے یہ 3 نیا. یعنی فتحہ سے ہم نے 6 سیکھے، 3 QC 1 میں 3 یہاں QC 2 میں. سامیہ سے بھی ہم نے 6 سیکھے، 3 جو ہم نے QC جو ہے وہ اس میں دیکھے تھے 1 میں، اور 4 جو ہے یہ مزید یہاں آگے تو یہ 7 ہے. اور ضربہ میں ہم نے جو ہے 1 پڑھا تھا QC 1 میں، 5 یہاں آ کے سیکھے. اور نصرہ کے تو بھائی سب سے زیادہ آتے ہیں، ان کی تو بات ہی کیا ہے. تو آئیے ماشاءاللہ آپ نے 7 افعال پر جو مشق کی ہے وہ 1205 مرتبہ. قرآن میں 130 افعال ہیں جو 2400 بار، یعنی اگر 130 سیکھیں گے تب جا کے 2400. یہاں صرف 7 اگر ان میں سے جو اہم ہے ان کو سیکھ لیا جائے تو وہ تقریباً نصف 2400 کا نصف جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو آئیے اب ہم کمزور افعال کے شروع کرتے ہیں. فتح کے سامنے وہابہ تھا تو وہابہ کے پیٹرن کو لیں. وہابہ یہبو حب واحب مہوب وہب. وقع یقعو کا واقع مقوع مقوع. تو یہ 2 ہی ہے. جی انہیں کوئی دہرا دے. جی نور افشاں آپ دہرانا چاہتی ہیں؟ آپ دہرا دیجئے. چلے وہ نہیں ہے اس وقت، کوئی اور دہرا دے. جی سدرا خوشی آپ دہرائیے. وهب يهب هب واهب مهوب وهب وقع يقوق واقع مقو وقو. گڈ. تو آئیے آگے چلتے ہیں. یہ وہابہ کے ہم نے کون سے پڑھے؟ وہابہ اور وقع دو. اب اگلا ہے وعدہ. تو آئیے وعدہ یہ وقع کے یاد رکھتے ہیں. وہابہ اور وقع کے 55 افعال ہیں جو قرآن میں 650 بار ہیں.
اگلا ہے وعدہ، وعدہ یعدو اذ، واحد موعود وعد، اور نیکسٹ ہے وجدہ یاجد جد، واجد موجود وجود، اور نیکسٹ ہے وصلہ یاسل سل، واصل موصول وصول، ولدا یالد لد، والد مولود ولادت، وقع یقعی کی، واقع مقوی وقاع۔ تو وعدہ کے پیٹرن پہ یہ ہم نے پہلے دہرا لیے ہیں، تو اسے ہم دوبارہ نہیں کریں گے، ٹیبل میں آپ کو کرا دیں۔ وعدہ وعدو وعدتا وعدتو وعدتم وعدنا وعدت، یعید یعیدون تعید عائد قائدون نائد قائد، اذ اذو لا تعید لا تعید واعد موعود موعد، یہ چابی وعدہ یعید اذ واحد موعود وعد، وعدہ کہہ رہا واو عین دال اور باب جو ہے یہ کیا وعدہ، جو کہ کس کے سامنے ہے وعدہ، جی باب نصرہ کے سامنے، سوری دربہ کے سامنے۔ آگے وجدہ وجدو وجدتا وجدتو وجدتم وجدنا وجدت، یاجدو یاجدون تاجدو آجدو تاجدون ناجدو تاجدو، جد جدو لا تاجد تو لا تاجد لا تاجد واجد موجود وجود 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 اور وجود، واو جیم دال اس کے مادہ کرو، باب وصلہ وصلو وصلتا وصلتو وصلتم وصلنا وصلت، یاسلو یاسلون تاسلو آسلو تاسلون ناسلو تاسلو، سل سلو لا تصل لا تصلو، واصل موصول وصول، اور جب چھچاوی وصلہ یاسل سل واصل موصول رسول، واس واد لام مادہ کہہ رہا ہوں، باب جو ہے برابر، ولدا ولدو ولدتا ولدتو ولدتم ولدنا ولدت، یالد یالدون طالب عالد طالبون نالد طالب، لد لدو لا طالب لا طالب والد مولود ولادت، چابی ولدا یالد لد والد مولود ولادت، واو لام دال جو ہے وہ اس کے معنی کے حرف ہوئے اور باب ضربہ، وقع وقعو وقع وقیتو وقیتو وقینا وقت، یقی یقونا تقی حقی تقونا نقی تقی کی تو لا تقی لا تقو واقع معقول وقایت، وقع یقین کی واقع معقول وقاع، واو کاف یا جو ہے اس کے حرف ہے اور باب ضرب۔ تو ہم نے وہابہ سے وہابہ اور وقع کے پیٹرن دیکھے تھے، تو اس کے بھی دیکھ لیجئے، وہابہ وہابو وہبتا وہبتو وہبتم وہبنا وہبت، یاہبو یاہبون تاہبو آہبو تاہبون ناہبو تاہب، حب حبو لا تاہب لا تاہبو واہبو موہبو واہبو، چھچابی وہابہ یاہبو حب واہب موہب واہب، واو آبا معنی کے حرف، باب جو ہے کیا ہے فتح، وقع وقعو وقعتا وقعتو وقعتم وقعنا وقعت، یقعو یقعون تقعو اقعو تقعون نقعو تقعو، کف قعو لا تقع لا تقعو، واقع مفعول وقوع، چابین وقع یقعو قع، واقع مفعول وقوع، واو کاف عین اس کے مادہ کے اندر باب فتح۔ تو ہم نے وہابہ اور وقع پڑھے، وعدہ سے وعدہ وجدہ وصلہ ولدہ وقع پڑھے۔ اب یہ دیکھیں وعدہ کا ٹیبل آ گیا، وعدہ وعد وعدتا وعد وعد وعدتا وعدت، یعید یعید قائد 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 نائد قائد، اذ اذ لا تعید لا تعید واحد موعود وعد، چابی وعدہ یعید اذ واحد موعود وعد، وعدہ کا واو عین دال اور باب ضربہ، وجدہ وجدو وجدتا وجدتم وجدتم وجدنا وجدت، یاجدو یاجدون تاجدو آجدو تاجدون ناجدو تاجدو، جد جدو لا تجد لا تاجدو واجدو موجود وجود وجدو، واو
وجدا یاجد جد واجد واجد وجد وجد واو جیم دال مادہ کر واو ضربہ ہوا وصلا وصلو وصلتا وصلتم وصلتم وصلنا وصلت یاسلو یاسلونا تاسلو آسلو تاسلونا ناسلو تاسلو سلسلو لا تصل لا تصلو واصل موصول وصول چچاب میں وصلہ یاسلو سل واصل موصول وصول واق سواد نام مادہ کہہ رہا باب ضربہ ہوا ولدا ولدو ولدتا ولدتم ولدتم ولدنا ولدا یالدو یالدونا طالدو آلدو طالدونا نالدو طالدو لدو لا طالد لا طالدو والد مولود ولادت ولدا یالدو لد والد مولود ولادت چھچابی واو لام دال مادہ کہہ رہا باب جو ہے وقعا وقعو وقعتا وقعتم وقعتم وقعنا وقت یقی یقینا تقی عقی تقینا یقی تقی کی تو لا تقی لا تقو واقع موقع وقاؤ وقعا یقینا کی واقع موقع وقاؤ اس کی چیچا میں واو کافیہ اس کی مادہ کرم باب کرم تو ماشاءاللہ آپ نے 7 افعال پر مشق کی جو 350 بار آتے جبکہ قرآن میں اس سے 55 افعال آتے ہیں جو 650 اس میں مطلب صرف 60 اگر یاد کر لیں تو تقریباً نصف قرآن میں آنے والے اس بات کے جو ہے وہ افعال آپ سیکھ جاتے ہیں حل شاہد تو کیا ہوگا تا ہے تو تمہیں بدلے گا نام شاہد تو حل شاہد تم ہے تو کس میں بدلے گا نام ہے نام شاہد نا حل تشہدو اشہدو سے بدل جائے گا حل تشہدون نام نشہد اسی طرح حل وعدتا تا ہے تمہیں بدلے گا نام وعدتم حل وعدتم تم جو ہے وہ نام بدلے گا نام وعدنا حل تعیدو تعیدو عیدو سے بدل جائے گا حل تعیدونا نعیدو سے حل عید عیدو ادو نعیدو آگے دیکھئے حل وجدتا تا ہے تمہیں بدلے گا نعم وجدتو حل وجدتو نام بدلے گا نعم وجدنا حل تاجدو نام آجدو حل تاجدونا نام ناجد جد آجدو جدو ناجد حل وصلتا نعم وصلتو حل وصلتم نعم وصلنا حل تاسلو نعم آسلو حل تاسلونا نعم ناسلو تو ہم نے جو آج ابھی دہرائی اس کلاس میں پہلا تھا سامعہ کا سامعہ یسمع اسمع سامع مسموع سمع پھر تھا عالمہ کا عالمہ یعلم علم عالم معلوم علم اس کے بعد تھا عاملہ عاملہ یعمل عمل عامل معمول عمل اس کے بعد حمیدہ یحمد احمد حامد محمود حمد خاسرہ یقصد اخسر خاسر ڈیش خسر اور خسران دو ہوتے ہیں اس کے شاہدہ یشہد اشہد شاہد مشہود شہادہ آہدہ یاہد عہد عاہد معہود عہد پھر ہم نے جو ہے وہابہ کا دیکھا پیٹرن آہدہ کے بعد وہابہ میں تھا وہابہ یاہد حب واہب موہوب وہب پھر وقع واقع وقوع وقوع وعدہ یعید اذ واعد موجود وعد وجدہ یاجد جد واجد موجود وجود وصلہ یاسل وصل واصل موصول وصول ولدہ یالد لد والد مولود ولادہ وقع یقعی کی واقع مفعول وقاع آج کا بونس پوائنٹ دیکھتے ہیں ہم نے جو یہ اشارے پڑھے تھے اس میں پہلے صفحے کے اشارے کیا تھا اللہ کی تعریف ہدایت کی دعا متقیوں کے لیے ہدایت متقیوں کی صفات پھر دوسرے اشارے صفحے کے اشارے جو ہم نے سیکھے کافرین کو ہدایت دی منافقین کو ہدایت دی فسادی اور بیوقوف لوگوں کے تیسرے صفحے کے اشارے تھے آگ کی مثال بارش کی مثال قرآن کی دعوت قرآن کی شاید اور چوتھا صفحہ آج الحمدللہ پورا ہوا اس کے اشارے تھے وعید و بشارت مچھر کی مثال گمراہ قوم
Yes. اور 5واں صفحہ جو ہم انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں شروع کریں گے اس کے اشارے میں خلیفہ پر سوال، اسما کی تعلیم، سجدہ اور ابلیس، اسلانہ اور توبہ۔ ان کے مختصر یہ تھے، پہلے صفحے کے لیے تعریف، دعا، ہدایت، صفات، دوسرے صفحے کے لیے کافین، نافین، فسادی، دور، تیسرے صفحے کے لیے آگ، بارش، دعوت، چیلنج، چوتھے صفحے کے تھے وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے، اور 5واں آخری صفحہ ہمارا رہ گیا وہ خلیفہ، اسما، سجدہ، توبہ۔ تو آئیے سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ کیجیے، کیفا تکفرون، تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ فَأَحْيَاكُمْ کا ترجمہ ہوگا بس اس نے تم سب کو زندہ کیا۔ ترجعون کا مطلب ہوگا تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ یہ کیا ترجعون، یہ مجہول، مضارع مجہول ہے۔ اللہ جانتا ہے ہم کب مریں گے، ہم کیسے مریں گے، ہم کتنے سالوں تک زندہ رہیں گے، ہم کہاں مریں گے۔ ہم اللہ کے ساتھ کفر نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی کے ہاتھ میں کیا ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، ہماری قیامت ہے اور ہماری تقدیر ہے، سب کچھ اس کے ہاتھ۔ فَصَوَّرْهُنَّ کا ترجمہ ہوگا پھر اس نے ٹھیک بنا دیا انہیں۔ اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے کیا، زمین، آسمان، آرامدہ زندگی، ہماری تمام ضروریات۔ وہ تھا کی عربی ہوگی کانا، خلق کا اس میں مفعول ہے مخلوق، سمع کی جمع ہوگی اسما، سماوات، سماوات۔ یا عملون کا ترجمہ ہوگا وہ سب کرتے ہیں، وہ سب کریں گے، مضارع ہے۔ تم سب گواہی دیتے ہو، کی عربی ہوگی تشہدون۔ وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ کا ترجمہ ہوگا اور ان سب نے نیک عمل کیا۔ وَحَبْ لَنَا کا ترجمہ ہوگا اور دے ہمیں۔ وجادہ سے اسماء کی 3 چابیاں ہوں گی، واجد، موجود، وجود۔ وصلہ سے افعال کی 3 چابیاں ہوں گی، وصلہ، یاسل، فل۔ وجدتم کا ترجمہ ہوگا آپ سب نے پایا۔ حل سمیتم القرآن کی عربی میں جواب ہوگا یا نام سمین القرآن۔ حل سمیتم القرآن یعنی نام سمین القرآن۔ حل انتم حامدون تو نام نحن حامدون، انتم نحن میں بدل جاتا ہے۔ حل یعد اللہ المؤمنین، عربی میں کیا جواب ہوگا، نام یعد اللہ المؤمنین۔ تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ تو یہاں پہ ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ آپ میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور پوچھ لیں، اور اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا یہ جو ہم نے تبدیلی کی ہے کہ روزانہ کی بجائے ہفتے میں ایک کلاس 2 گھنٹے کی رکھتی ہے، کیا یہ درست ہے، یا ہمیں دوبارہ اپنے پرانے طرز پہ آپ ایک کلاس لے کے جو ہے وہ ہفتے میں 2 کلاسیں لینی چاہیے؟ جی، اس کا جواب آپ لوگ دیں گے۔ آپ سوال نہیں کرتے نا، تو میں نے سوال کر دیا تو اس کا جواب دیں۔ سر یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے، درست ہے۔ یعنی ہفتے والے دن 2 گھنٹے کی کسی وقت جو ہے 2 گھنٹوں کی کلاس لے لی جائے۔ اب آپ نے صرف ایک صفحہ رہ گیا، یعنی 2 ہفتے کی کلاسیں ہوں گی۔ اگر ہم لیں گے ہر ہفتے 2 تو 2 ہفتے کا، اس کے بعد تیسرے ہفتے میں انشاءاللہ آپ کی پوری کورس کی دہرائی ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ایگزام ہوگا۔ تو اس لیے اب سے اس وقت سے آپ اپنے جو ہے فائنل ایگزام کی ایک تو تیاری شروع کیجیے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو ورک بک ہے کائنڈلی ان کو پورا کرنا شروع کر دیں، کیونکہ عید سے پہلے آپ کا یہ کورس جو ہے وہ فارغ ہو جائے گا، اور انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے 1 ہفتے کے بعد ہم جو ہے آپ کا QC3 اسپیشل شروع کریں گے۔ تو اس لیے آپ لوگ کوشش کیجئے اپنے ہوم ورک کو ساتھ ساتھ پورا کرتے رہیں۔
ابھی بھی آپ کے پاس ماشاءاللہ یہ دیکھ لیجئے 2 ہفتے تو یہی ہے، ایک ہفتہ کلاسوں کا، 2 ہفتے کلاسوں کے، اور پھر ایک ہفتے اگلے ہفتے اس کے دہرائیے، اور اس کے فوراً بعد ایگزام ہو جائے. تو آپ ابھی سے اپنے فائنل ایگزام کی بھی تیاری کیجئے، اپنے ہوم ورک پورے کر لیجئے جو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ہے ورک بک کو بھی پورا کیجئے. تو اس کے ساتھ ہی ہم دوبارہ سے دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ